خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے، ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ضبط کرتی ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتی ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے، سوچتی ہوں تو ہزاروں ہیں میرے دوست مگر دیکھتی ہوں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بنائی دے، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے، کاش ایسی روانی ہو آج ہواؤں میں، نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے، وہ عرش کا چاند ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ سخت لہجوں کی بات کرتے ہو، نرم لہجوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، وہ جذبوں کی تجارت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، اسے ہنسنے کی عادت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، مجھے اس نے کہا آؤ نئی دنیا بساتے ہیں، اسے سوجھی شرارت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دھنک سے رنگ ہوتے تھے، یہ اس کی عام حالت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، وہ میرے پاس بیٹھا دیر تک غزلیں میری سنتا، اسے خود سے محبت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، میرے کاندھے پہ سر رکھ کے کہیں پہ کھو گیا تھا وہ، یہ ایک وقتی عنایت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کسی سنسان راستے پر کسی انجان چہرے سے ذرا سی آشنائی کو بہت ہی خاص لکھ ڈالو، کہیں دو چار باتوں کو بہت پیارا سا تم دلکش حسین احساس لکھ ڈالو، تمہیں کس نے کہا تھا یہ سنو اے موم کی گڑیا کہ اب اس دور کے اندر کوئی مجنوں نہیں بنتا، کوئی رانجھا نہیں بنتا، قدم دو چار چلنے سے سفر سانجھا نہیں بنتا، تو ان بیکار سوچوں پہ سنو رونے کا ڈر کیسا، جسے پایا نہیں تم نے اسے کھونے کا ڈر کیسا۔ علامہ اقبال کی ایک ہندو لڑکی پر نظر پڑ گئی، لڑکی بہت خوبصورت تھی، اقبال بار بار اسے دیکھ رہے تھے کہ لڑکی بولی، اپنے سے اونچا جو صنم دیکھتے ہیں زندگی میں رنج و الم دیکھتے ہیں، اس پر اقبال نے کہا، نہ تجھ سے غرض نہ تیری صورت سے غرض، ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم ہنستے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں عادت ہے مسکرانے کی، پر وہ نادان اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ادا ہے غم چھپانے کی۔ کچھ ایسا ہو یہ شام ڈھلے، کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا، کوئی لے کے مجھ کو ساتھ چلے، کوئی بیٹھے میرے پہلو میں میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے، اور پوچھ کے آنسو آنکھوں سے وہ دھیرے سے یہ بات کہے، یوں تنہا سفر اب کٹتا نہیں، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔
خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی قول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، سب سوال لازم۔ بہت ہی مدت کے بعد کل جب کتاب ماضی کو میں نے کھولا، بہت سے چہرے نظر میں اترے، بہت سے ناموں پہ دل پسیجا۔ ایک ایسا صفحہ بھی اس میں آیا، لکھا ہوا تھا جو آنسوؤں سے، کہ جس کا عنوان ہم سفر تھا، جو صفحہ سب سے ہی معتبر تھا۔ کچھ اور آنسو پھر اس پہ ٹپکے، پھر اس سے آگے میں پڑھ نہ پائی۔ کتاب ماضی کو بند کر کے تمہاری یادوں میں کھو گئی میں، اگر تو ملتا تو کیسا ہوتا، انہی خیالوں میں سو گئی میں۔ ان گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں، قد میں چھوٹے ہوں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں، جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت دیکھو، تاج پہنے ہوئے پیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے پھل دیکھ کے انسانوں کو پہچانا ہے، جو بہت میٹھے ہوں اندر سے سڑے رہتے ہیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر باندھی گئی امید کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے لیکن ایمان بچ جائے تو کچھ بھی نہیں گیا، اور ساری دنیا ہاتھ آ جائے لیکن ایمان چلا جائے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مرتے وقت دنیا جتنی بھی ہاتھ میں ہو چلی جاتی ہے، مگر ایمان اور عمل صالح والی دولت ساتھ رہتی ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا اور سانس لینا ہی زندگی نہیں، بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاؤں میں شامل رہنا اصل زندگی ہے۔ شرافت کے نقابوں میں، حیا کے سب تقاضوں میں، اگر آنکھیں نہیں ہیں پاک تو پردہ فضول ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ اسے کھونے سے ڈرتی تھی، بہت رونے سے ڈرتی تھی، پھر ایک دن یہ سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے بچھڑے جو مقدر سے، کہ کھویا ان کو جاتا ہے جو حاصل ہوں میسر ہوں۔ جو دانستہ بچھڑ جائے اسے رویا نہیں کرتے، جسے پایا نہیں اب تک اسے کھویا نہیں کرتے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ،
مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے، آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں، یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ تیر نہیں سکتا اس لیے چل رہا ہے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، خطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ دل جہاں کھو جائے وہاں سے واپسی کا راستہ بہت اداس ہوتا ہے۔ چھن جانے کی چبھن چین نہیں لینے دیتی، اور جنہیں آپ چاہتے ہوں ان کی آنکھوں میں ابھرنے والی بے اعتنائی کی ایک لکیر بھی بہت اذیت دیتی ہے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں یہ میری آزمائش ہے، لیکن ہمت جواب دینے لگی ہے۔ یا تو مجھے صبر سے نواز دے یا اس مشکل کو آسان کر دے، بے شک تو آسان کر دیتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔